کیا مسائل ہیں اسکردو کے آپ کی نظر میں؟ کیا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ کو امید ہے پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے دے گی؟ اور دیکھا جائے کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ نوجوانوں میں کیا فرسٹریشن ہے، کس طرح کی، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ الوی صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہوں نا، یوتھ انگیجمنٹ جو ہے نا بہت کمزور رہی ہے ہمارے یہاں پورے پاکستان میں، خصوصاً گلگت بلتستان. 3 بندوں کا نام لینا پڑے تو آپ کن 3 افراد کا نام لیں گے جنہیں جی بی کے لوگ اپنی امید سمجھتے ہیں؟ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایسا نہیں جو پورے گلگت بلتستان میں ایکسیپٹیبل ہو. کیا آپ ان مسائل کا، آپ کے پاس کیا حل کا روڈ میپ کیا ہے؟ میرے خیال میں مناسب نہیں رہے گا میرے لیے سے میں اپنا روڈ میپ سب کچھ بتا دوں. چلے ٹھیک ہے، ویسے مجھ سے مسئلے جو ہوں ان کو بتانا میں میرا خیال حرج تو کوئی نہیں ہوتا. چلے کوئی بات نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین، وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کے مسائل کو اجاگر کرتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا خطہ ہے جو پاکستان کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. وہاں کے لوگ بڑے پرامن ہیں، پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اس خطے کو 75 سالوں میں بھی ایکنالج نہیں کیا گیا، اس کی محرومیوں کا ازالہ نہیں کیا گیا. آج بھی اسی موضوع پہ بات کریں گے، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب تقی اخندزادہ صاحب. آپ اسکردو سے تعلق رکھتے ہیں اور الیکشن میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں. وہ الیکشن جو ابھی ایک دفعہ تو کہیں چلا گیا ہے، دوبارہ شاید مئی میں ہوگا، تو پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کے کیا مسائل ہیں. اخندزادہ صاحب، آپ کی بہت مہربانی ہے، بہت ہمارے لیے وقت نکالا، تشریف لائے. بات شروع کرتے ہیں اسکردو کے. آپ کا جو حلقہ ہے وہ گورنر والا ہی حلقہ ہے جو آپ نے مجھے بتایا، GBA7 اسکردو شہر کا. کیا مسائل ہیں اسکردو کے آپ کی نظر میں؟ ہم تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسائل کو اجاگر کریں اور بتائیں، آپ کو کیا سمجھتے ہیں، کیا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ جنبی الیکٹریسٹی کا ہے. 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، 2 گھنٹے کی بجلی ملتی ہے. اور دوسری بات یہ پانی کا مسئلہ ہے، اور پانی ہمارے سامنے سے پانی گزر رہا ہے لیکن پینے کے پانی کا ایشو ہے. اور ساتھ ساتھ اور جو سیوریج کا مسائل ہے، اس کا جو شہر کا مسائل تو بہت زیادہ ہے، جس کے لیکن انشاءاللہ میں نے بھی فیصلہ کیا کہ انتخابات میں حصہ لوں اور ان مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ جدوجہد کروں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 22 گھنٹے کی جو بجلی ہے اس کو آپ کیسے ٹھیک کر لیں گے اگر آپ اللہ کرے آپ الیکشن جیت جائیں؟ ہاں بالکل جی، اس میں لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم ہمارے ہوگا، پالیسی ہوگی انشاءاللہ. اور اس میں الوی صاحب سب سے پہلی بات ول ہو، آپ کا جو بھی منتخبات اس کا ول ہو، اس کا جو نا کمٹمنٹ ہو اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے حلقے کے ساتھ. تو ہر مسئلہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا، اللہ تعالیٰ خود اس پہ جو نا سپورٹ، اس پہ اللہ تعالیٰ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا سپورٹ کرتا ہے، لیکن ول ہو. تو انشاءاللہ میرا ول ہے، اور میں باقاعدہ ارادے کے ساتھ، مصمم ارادے کے ساتھ میں آ رہا ہوں، اور میرے پاس باقاعدہ روڈ میپ ہے جو انشاءاللہ الیکشن کے قریب میں سامنے اس کو رکھ دوں گا. اچھا، آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ جی. تو پی ٹی آئی ہم دیکھ رہے ہیں ادھر تو تقریباً پاکستان میں تو ختم ہی ہو گئی ہے. جب ضمنی الیکشن بھی ہوئے، باقی انتخابات بھی ہوئے، تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی سیٹیں جیتی ہوں انہوں نے. علیحدہ بات ہے کہ یہ فارم 47 کی بھی بات کی جاتی ہے، یہ الزامات بھی ہیں. سچائی کتنی ہے، جھوٹ کتنا ہے، وہ تو آنے والا مورخ اس کا فیصلہ کرے گا، ہم نہیں کر سکتے. تو جی بی میں کیا پوزیشن ہے کہ آپ کو امید ہے پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ دے دے گی، یا آپ آزاد لڑیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں جی، میں نے اپنی انتخابی مہم شروع کر رکھی ہے، میری تیاری بھرپور ہے، اور میں نے لوگوں کے ساتھ میرے رابطہ مہم بہت مضبوط ہے، اور پہلے بھی میں انتخابی عمل میں رہا ہوں. میں نے آج وہاں کا اسکردو شہر کا میں بلدیہ اسکردو کے میں چیئرمین رہا. میں نے الیکشن لڑ، جب جو ہی میں نے پڑھ کے میں فارغ ہوا تو میرے روٹس ہیں، اور میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی جو مہم ہے میں نے اپنے حساب سے مہم شروع کر رکھی ہے، لیکن پی ٹی آئی سے میرا تعلق ہے، اور دیکھا جائے کہ پارٹی کیا فیصلہ کرتی ہے. ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ جو وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہی حکومت وہاں بنتی ہے. کشمیر میں ہم نے یہی تجربہ کیا ہے، اور جی بی میں بھی چلا، وہ تو ٹینیور پورا ہو گیا. اگر ٹینیور پورا نہ ہوتا تو وہاں بھی یقیناً، اور پھر وہاں عدم اعتماد آئی بھی صحیح، وہ آپ کے سامنے پی ٹی آئی والے صاحب کو، سی ایم کو ہٹایا بھی گیا سارا معاملہ. اب کیسے لگتا ہے کہ جہاں نون لیگ کی حکومت اور اتحادی حکومت ہو، اور مئی میں اگر انتخابات ہو جاتے ہیں، جو یہی کہا جا رہا ہے کہ مئی میں ہوں گے، اناؤنسمنٹ تو باقاعدہ نہیں ہوئی، آگے بھی جا سکتے ہیں، اگر ہوتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت بنے گی. تو آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑنا چاہ رہے ہیں؟ لیکن جی، پی ٹی آئی کا میرا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے، اور پی ٹی آئی کے ٹکٹ کا میں تقاضا بھی کروں گا،
اور مجھے یقین ہے کیونکہ یہ ایک پرسیپشن جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی وفاق کے ساتھ گلبستان کے لوگ رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. پھر حکومت وفاق کے جس کی ہے ان کی حکومت بنتی ہے. ابھی لاسٹ 2020 میں الیکشن ہوا، تحریک انصاف کو جو ہے سنگل میجورٹی بھی نہیں ملی، یہاں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اور اس کے علاوہ پہلے بھی مشرف صاحب کے تو جب مشرف صاحب کی یہاں حکومت تھی، مشرف صاحب چیف ایگزیکٹو تھا، وہاں پہ 99 میں الیکشن ہوا تو مسلم لیگ نون کی حکومت اور اس وقت تحریک جعفریہ کی حکومت بنی. لیکن یہ پرسیپشن غلط ہے کہ جو ہر وقت الیکشن میں وہ وفاق کے ساتھ لوگ چلے جاتے ہیں. وہاں پہ آزاد بھی الیکشن جیتتے رہے ہیں، دوسری پارٹیوں کو بھی الیکشن جیتے ہیں، لیکن حکومت بعد میں بنتی. ظاہر بات ہے اس میں ایک فیکٹر ہے جس کی بھی وفاق میں حکومت، ان کی حکومت بن سکتی ہے. لیکن ایسی بات نہیں کہ پورا ہولی سولی جو نا مینڈیٹ انہیں کو ملا جس کی حکومت یہاں پہ وفاق میں ہو. اچھا، آپ نے تحریک جعفریہ کا نام لیا ہے، وہاں مذہبی جماعتوں کی کیا پوزیشن ہے؟ تحریک جعفریہ کی، MWM کی، یا کسی اور کی؟ ماضی میں تو جیسے آپ نے بتایا حکومت بھی بنتی رہی، تو اب تو وہاں میرا خیال ہے اب جو یہ دو پارٹیاں آپس میں علیحدہ ہو گئی، کلیشز بھی ہو گئے ان کے، اور علیحدہ ٹکٹوں پہ لڑتی ہیں، تو اب ان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھو جی، الیکٹورل پالیٹکس میں اگر دیکھا جائے تو اس میں اتنی وہ ان کی اسٹرینتھ نہیں ہے جو پہلے تھی. ابھی جمعیت علماء اسلام ہے، ان کی بھی 1-2 سیٹیں آ جاتی ہیں. MWM کی 1 سیٹ تھی، اور ابھی جو اسلامی تحریک علامہ ساجد نقوی صاحب کی جو اس میں قیادت میں تحریک، ان کو بھی 1-2 سیٹیں ملی. لیکن اتنی طاقت جو الیکٹورل اس میں انتخابات میں ان کو اتنی زیادہ سیٹیں نہیں ملتی. تو 1 دفعہ 2 دفعہ ملی تھی. 94 میں ان کو ایک سنگل لارجسٹ پارٹی بن کے آئے تھے، تحریک جعفریہ ساجد نقوی صاحب والی پارٹی. اور 99 میں بھی ان کی حکومت بنی تھی، ان کو مسلم لیگ نون کے مل کے. لیکن ابھی دیکھا جائے تو جو مذہبی ریلیجس جو ہے ان کو اتنی زیادہ جو ہے نا انتخابی عمل میں لوگوں کے ایکسیپٹنس اتنی زیادہ نہیں. ٹھیک اسٹیٹ پاور ہے، ان کے پاس نعرے ہیں، سلوگنز ہیں، وہ ضرور ہے، لیکن انتخابی عمل میں 1 یا 2 سیٹیں کے علاوہ اس سے زیادہ ان کو نہیں ملتی. اچھا، ہم نے دیکھا ہے یہ خطہ آپ کا بہت اس پہ فخر کرتے تھے ہم لوگ کہ بڑا پرامن ہے، بڑا اچھا ہے، اور وہاں سے پاکستان کی محبت میں ہمیشہ آوازیں اٹھتی ہیں. کارگل کے شہیدوں میں سب سے زیادہ شہید اس علاقے کے ہیں. بائی چوائس پاکستانی، آپ نے بائی چوائس آپ نے پاکستان کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوئے، وہ ہمیں اس پہ فخر پہ. بڑی اچھی بات ہے. یعنی بلوچستان سے یا کہیں سے جہاں پاکستان دشمنی کی آوازیں اٹھتی ہیں تو جی بی سے ایسی کبھی الحمدللہ آواز ہمیں سننے کو نہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عرصے سے وہاں کچھ بدامنی کی صورتحال ہوتی ہے، کچھ نفرت کے کچھ بیج بوئے جا رہے ہیں، کچھ تشدد، کچھ تعصب. یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ایک تو پورے پاکستان میں بدقسمتی سے جو تحریکیں چل رہی ہیں، آپ اس کو علیحدگی پسند تحریکیں کہیں یا ملک دشمن تحریکیں کہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں ان کی بھی کوشش رہی ہے، جو ہمارا ازلی جو دشمن رہے ہیں ان کی بھی ازلی کوشش رہی. یہ سارے ان سب کی وجہ سے کچھ لوگوں کے، جوانوں کے، یوتھ میں ایک تو فرسٹریشن ہے، گلبستان کے اندر جو حالات اس کی وجہ سے فرسٹریشن ہے، اور اس وجہ سے ہوتے. باقی لوگ اور ہمارے جو میجورٹی میسیو لیول پہ ایسی کوئی بات نہیں. خیر کچھ لوگوں کے فرسٹریشن، نوجوانوں کی فرسٹریشن، اور وہ بھی ان جو پاکستان کے اندر جو حالات ابھی چل رہے اس سے تھوڑا انسپائر ضرور ہوئے ہیں. اچھا، یہ بات مجھے پہلے بھی جوانوں کی فرسٹریشن کی بات پہلے بھی میرے کسی انٹرویو میں کسی شخصیت نے کی ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کے جی بی کے لوگ مہربانی کرتے ہیں، آتے ہیں میرے ساتھ بات کرنا پسند کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ نوجوانوں میں کیا فرسٹریشن ہے، کس طرح کی، وہ کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ تاکہ یہ آپ کو یہ بتاؤ کہ ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ بہت ہی جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے، اور پالیسی میکرز، پالیسی ساز اس کو دیکھ کے بہت سارے فیصلے اور لائن لے لیتے ہیں. علی صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہوں نا، یوتھ انگیجمنٹ جو ہے بہت کمزور رہی ہے ہمارے یہاں پورے پاکستان میں، خصوصاً گلگت بلتستان میں. کیونکہ یوتھ کو ان کو بتانا ہوتا ہے جی کیا ہے. سب سے پہلی بات ہوتی ہے جی ہمارے پاس جو اویلیبل ہے اس چیزوں کو لوگ یوتھ کو بتانا ہوتا ہے. کیونکہ جو نا وہ کہتے ہیں نا جی پانی کے اندر مچھلی، پانی کے اندر جو نا پانی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. جب وہ زمین پہ آ جاتا ہے، مٹی پہ آ جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے یار میں تو خود پانی میں تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو پہلی بات ہمارے جو پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی یوتھ انگیجمنٹ جو ہے نا بہت کمزور ہے. جب یوتھ کو آپ انگیج کریں گے، یوتھ کو آپ بتائیں گے، حقائق بتائیں گے، تو اس میں فرسٹریشن میں کمی آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھائی کانسٹیٹیوشنلی پاکستان کا حصہ نہیں ہے گلگت بلتستان، لیکن اس کا جو متبادل پاکستان نے جو ہمیں دیا گلگت بلتستان، اس کے بارے میں اگر یوتھ کو آگاہ کیا جائے، میرے خیال میں یوتھ کی فرسٹریشن میں کمی آ جائے گی. یہ جو ہمارے جو پولیٹیکل جو لیڈرشپ ان کی کمزوری رہی ہے.
باقی پاکستان کے اوورال جو سچویشن حالات ہیں، میں نے آپ سے کہا جو ان سے انسپائر ظاہر بات بہت جاتے ہیں. ہمارے وہاں پہ تعلیمی اداروں کی کمی ہے تو لوگ لڑکے یہاں پہ پڑھنے آتے ہیں، یہاں کے حالات دیکھتے ہیں، پھر ان کے ڈیبیٹ ہو جاتے ہیں. مختلف جو ہمارے یہاں پہ لوگ ہیں، ہمارے مختلف جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، ان کے جوانوں کے لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا، اس وجہ سے فرسٹریشن آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو نا گل بلتستان میں بے روزگاری کا بہت زیادہ، کیونکہ گورنمنٹ امپلائمنٹ کے علاوہ باقی جو نا پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہے نہیں، اس وجہ سے لوگوں میں یوتھ میں اس میں نہیں، لیکن آپ کی ٹوریزم بڑی شاندار ہے. مجھے میرے نالج میں ہے لوگ ہزاروں ڈالر کماتے ہیں جو ہمارے یہاں اسلام آباد میں بھی نہیں کما پاتے. ٹوریزم ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹوریزم میں ابھی لوگ آ چکے ہیں، اس وجہ سے جو نا بہت جو نا کمی آ جائے گی. ٹوریزم ماشاءاللہ ابھی بہت چل رہا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، خصوصاً ینگ لڑکے جو یونیورسٹی سے پڑھ کے. منرلس کا بہت بزنس ہے آپ کے علاقے میں. منرلس پہ ابھی تھوڑی سی ایشو آ گیا، منرلس پہ ایشو آ گیا. باقی ٹوریزم پہ ابھی ینگ لڑکے انہوں نے ریسٹورینٹ کھولا، کیفے پہلے وہ خود جناب سرو کر رہے تھے یہاں یونیورسٹی سے پڑھنے کے باوجود. تو یہ جب معاشی ایکٹیویٹی ہو جائے گی، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جائے گی، تو یہ فرسٹریشن ختم ہو جائے گی. آپ نے اپنے روڈ میپ کا اشارہ کیا بات میں شروع میں کہ آپ کا اپنا ایک روڈ میپ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا مناسب فورم ہے. تو اگر آپ ہمیں کچھ بتانا پسند کریں کہ آپ کے پاس سکردو 1 اور GB جو ہے حلقہ آپ کا جو، اور مزے کی بات ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یہیں اسی جگہ پر مہدی شاہ صاحب بیٹھے تھے، گورنر آپ کے GB کے، تو حلقہ بھی آپ کا وہی ہے. ہاں، بلکہ جو ہے تو شاہ صاحب والا. تو کیا آپ ان مسائل کا، آپ کے پاس کیا حل کا روڈ میپ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو جو الیکٹریسٹی کا ایشو ہے، نہیں وہ آپ بتا چکے، اس کے علاوہ آپ ان مسائل کو کیسے حل؟ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے بس میں خیال مناسب نہیں ہوگا ابھی میں پہلے ہی کہوں. اچھا، میرے خیال میں نا ابھی سے میں اپنا روڈ میپ سب کچھ بتا دوں تو میرے خیال میں مناسب نہیں رہے گا میرے لیے، کیونکہ پھر اس پہ پھر یہ فوکس پھر نہیں رہے گا میرا. اچھا چلے ٹھیک ہے. ویسے مسئلے جو ہوں ان کو بتانا میں میرا خیال حرج تو کوئی نہیں ہوتا. چلے کوئی بات نہیں، ایک اور طرف آ جاتے ہیں ہم. جی، سڑکیں کیوں آج کل بہت بلاک ہوتی ہیں آپ کے علاقے میں؟ کبھی کوئی گروپ آ کے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے کہا نوجوانوں کی فرسٹریشن، تو آپ نے ایک مسئلہ بتایا، ہم نے وہاں دیکھا ہے کبھی ایک آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دوسرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی تیسرے آ کے. بالکل صحیح کہا. اس کے جو انگیجمنٹ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے، جب اس طرح ایشوز آتے ہیں اس کو پولیٹیکل حل نہیں کیا جاتا، اس کو بیوروکریسی جو ایڈمنسٹریشن لے کے کوئک فکس، انہوں نے تو کوئک فکس دینا جی اپنا ٹائم دے کے جناب ان کو آگے پیچھے کر کے انہوں نے روٹ کاز کی طرف نہیں جائے، کیونکہ پولیٹیکل انگیجمنٹ ہمارے نہیں ہے. پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے، جو منتخب جو نمائندے ہیں، وہ عوام کو فیس نہیں کرتے، وہ عوام کے پاس جا کے ان کے مسائل سنتے نہیں، ادھر عوام کے پاس جا کے ان کے مسئلے کے حل کے لیے وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے. سارے ابھی ایک ڈسٹرکٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے، ڈپٹی کمشنر چلا جاتا ہے، ظاہر بات ہے ڈپٹی کمشنر نے جانے ادھر ٹینیور کو دیکھنا ہے، جو ان سے اپنے ٹینیور کو دیکھ انہوں نے چلے جانا، وہ اس حد تک اونرشپ نہیں لیتے. تو یہ وجہ ہے ہماری پولیٹیکل انگیجمنٹ بہت کمی آ رہی ہے. اور دوسری بات جو پریشر گروپ ہیں ان پریشر گروپ کو جناب انگیج نہیں کر پا رہے. یہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے ہمارے ہاں. اس وجہ سے میرے خیال میں اس وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں حل کی طرف ڈھونڈنا ہوگا. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر میں سمجھتا ہوں ہمارے سوسائٹی کی، پورے گلگت بلتستان کی معیشت کے لیے، گلگت بلتستان کی سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے. اگر کسی ایک بندے کا نام لینا پڑے آپ کو، یا چلیں ہم آپ کو تھوڑا لچک دے دیتے ہیں، 3 بندوں کا نام لینا پڑے، تو آپ کن 3 افراد کا نام لیں گے جنہیں GB کے لوگ اپنی امید سمجھتے ہیں؟ ہمارا نہیں خیال کوئی امید GB کے لوگ، بدقسمتی یہ ہے ہماری اپنا الوی صاحب کہ ہماری کانسٹیٹوسی پولیٹکس ہے. GB کا اور پولیٹکس ہمارے نہیں. پورے GB کے ایک لیڈرشپ کو کہا جائے کہ بھئی یہ ہمارا لیڈر ہے. سب سے جو بڑی ہماری جو بدقسمتی ہے نا گلگت بلتستان کی، یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ایسا نہیں جو پورے گلگت بلتستان میں ایکسیپٹیبل ہو. کیونکہ پولیٹکس ہماری کانسٹیٹوینسی پولیٹکس ہیں، اور پارٹیاں بھی جو نا پارٹی دیتے، جب بھی وفاق میں حکومت آتے وہ الیکٹیبل کے پیچھے چلے. جتنا سیاسی جماعتوں کو پنپنے کا موقع نہ خود سیاسی جماعتیں دیتی ہیں، اور اس وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ہم 3 بندوں کو دیتے یہ نجات دہندہ ہے. تو پھر یہ دوسروں کے ساتھ اور زیادتی ہوگی میں اگر 3 نام، کیونکہ ہماری سیاست پر کانسٹیٹوینسی پولیٹکس ہے، جس کی وجہ سے سیاسی لوگوں کے وہ گرپ جو ہے نا مضبوط نہیں ہے اس وقت. کوئی پیغام اس فورم سے آپ دینا چاہیں؟ آخری سوال. میں سب سے بڑی جو فورم اہم فورم سے میں استفادہ حاصل کر تو میں یوتھ کو کہوں کہ وہ اپنے مسائل کو جو نا کہ دیکھیں، اور پاکستان بہت ہی بڑی نعمت ہے میں سمجھتا ہوں.
میں باہر بھی گیا الوسا میں امریکہ گیا اور بھی ممالک میں گیا وہاں جانے کے بعد پھر مجھے پاکستانیت مجھے ابھر گئے کہ پاکستان کی اہمیت مجھے زیادہ احساس ہو مجھے ابھی لوگ کہتے ہیں پاکستان سے باہر جانے کے لیے بڑی خواہش مند ہے لیکن پاکستان میں بڑی اپرچونیٹی ٹھیک ہے اس میں ہم مسائل ضرور ہیں میں لوگوں سے ہی کہوں گا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اس سے آپ محبت کر لیں اور گلگت بلتستان کے لوگوں سے میں یہی کہوں گا کہ ابھی انتخابات آنے والے ہیں تو الیکشن میں آپ اپنا فیصلہ اور سوچ سمجھ کے آپ دے دیں آپ کے مسئلے کے حل کے لیے اور آپ کے گلگت بلتستان کی امیج کو بوسٹ اپ کرنے والے ایسے افراد کے ساتھ آپ ساتھ دے دیں اور باقی میں پاکستانی تمام عوام سے میں مخاطب ہوں پاکستان ہمارا ملک ہے ہم سب نے مل کے اس کو آگے ترقی دلانا دشمنوں سے پاکستان کو بچا کے ہم نہ رکھنا پی ٹی آئی کے رہنما جناب تقی خنزادہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ناظرین بات چیت آپ نے سنی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کچھ نہ کچھ کرنے کی امنگ ہے بہتری لانے کی اور بڑی عجیب بات ہے یہ خیر پنجاب میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے اور بھی بہت سارے صوبوں میں بھی یہ صورتحال ہے کہ 75 سالوں میں بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوا دعوے ہمارے بہت ہیں اور یہی لمحہ فکری ہے علی رضا الوی کو اجازت دیجیے اللہ